اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جو ہمارے گزشتہ لیکچر تھے ان میں ہم نے اپنا سبق آئے پاکستان کی سیر کریں، اس کے جتنے بھی صوبے تھے چاروں صوبوں کے بارے میں تفصیلی دیکھ لیا تھا، کون سے صوبے کی کیا خاصیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ تو جو مشقی سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں، اور اس کا جو پہلا جزو ہے وہ یہ ہے کہ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے۔ جواب ہے اس کا، سونا اگلتی زمین ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو بے حد زرخیز ہو اور جس میں فصل کاشت کرنے پر خوب پیداوار ہو۔ تو زرخیز اور سونا اگلتی زمین سے مراد ایسی زمین ہوتی ہے کہ جس میں اگر ہم فصل کاشت کریں یا بیج بوئیں تو ہمیں بہت ساری پیداوار، بہت سارا پھل، بہت سارا اناج جو ہے وہ حاصل ہو، کیونکہ بہت سے علاقوں کی زمینیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جن میں پودا اگتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بیج ڈال دیں گے تو اس زمین میں خاصیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیج سے پودا تیار کر لے اور پھر پودے سے پھل۔ تو زرخیز زمین وہ ہوتی ہے کہ جو بیج سے پودا بھی نکالتی ہے، پھر پودے سے جو ہے وہ درخت بھی نکلتا ہے، اور پھر درخت سے پھل بھی نکلتا ہے، اور پھر پھل میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں، ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں جن میں پودا تو اگاتا ہے لیکن اس پہ پھل پیدا نہیں ہوتا۔ تو زرخیز زمین وہ ہوتی ہے جس میں پھل بھی ہو اور پھل جو ہے وہ بھی ذائقے دار ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو رقبہ جو ہے وہ احاطے کو کہتے ہیں، ایریا جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، ایریا، رقبہ، احاطہ یعنی زمین۔ تو اگر زمینی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کا کون سا صوبہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے؟ پاکستان کے تمام صوبوں میں صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی سوئی گیس کو ہم سوئی گیس ہی کیوں کہتے ہیں؟ سوئی بلوچستان میں واقع ایک مقام کا نام ہے، یعنی ایک جگہ ہے جس کا نام سوئی ہے۔ اس مقام پر قدرتی گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا، جس کی وجہ سے اسے سوئی گیس کا نام دیا گیا۔ یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کو ہم اس وجہ سے سوئی گیس کہتے ہیں، کیونکہ یہ سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی تھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جس علاقے سے، جس زمین سے دریافت ہوتی ہیں ہم انہیں اسی کا نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو ہم جرمینیم کہتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جرمنی میں دریافت ہوا تھا۔ پھر ایک گیس ہوتی ہے، ہم اس کو مارش گیس کہتے ہیں کیونکہ وہ دلدلی علاقوں میں دریافت ہوئی تھی۔ تو اسی طرح ہم نے اس گیس کو سوئی گیس کا نام دیا کیونکہ وہ سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ تو پاکستان میں اب 2 بندرگاہیں ہیں، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی بندرگاہ کراچی میں واقع ہے، جبکہ نئی تعمیر کی گئی دوسری بندرگاہ بلوچستان میں
گوادر کے مقام پر موجود ہے۔ جو پاکستان کی پہلی اور پرانی بندرگاہ تھی وہ کراچی کے مقام پر، اور اس بندرگاہ کا نام ہے پورٹ قاسم، جبکہ دوسری جو بندرگاہ ہے جو کہ ابھی حال ہی میں تقریباً 10 سال ہوئے ہیں اس کو تعمیر کیے ہوئے، یہ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ اگلا سوال، پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ مرکب کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ، انگلش میں جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں سے مل کر بننے والی چیز۔ مثال کے طور پر جو گاڑی ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے ٹائر کی، باڈی کی، انجن کی، سیٹس، سٹیئرنگ، ویل، ایکسل، گیئر، یعنی مختلف چیزوں سے مل کے بنتی ہے مرکب۔ اسی طرح جو چائے ہے وہ مرکب ہے کہ اس میں پانی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، چینی ہے، اگر کوئی الائچی ڈالنا چاہے۔ تو مرکب کا مطلب وہ چیز جو ڈھیر ساری چیزوں سے مل کے بنے۔ انسان خود ایک مرکب ہے، یہ زمین مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنجاب کون سے 2 لفظوں کا یا الفاظ کا مرکب ہے؟ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب کا مجموعہ ہے۔ پنج کا مطلب 5 اور آب کا مطلب پانی۔ گویا پنجاب کا مطلب 5 دریاؤں کی سرزمین ہوا۔ آب جو ہے وہ فارسی میں پانی کو کہتے ہیں، اور پنجاب کا جو نام پڑا وہ اسی وجہ سے پڑا کہ 5 بڑے دریا اس صوبے میں سے بہتے ہیں، اور وہ دریا کون کون سے ہیں؟ سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دریا جو ہیں وہ بہتے رہے تھے ماضی میں بھی، پھر خشک ہو گئے، جس میں بیاس بھی شامل تھا، اور بھی بہت سے تھے۔ راوی ان دنوں خشک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے دریا بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دریا بے تحاشا ہیں۔ نیلم بھی کہتے ہیں کہ ادھر بہتا ہوا آتا ہے، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ وہ کشمیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دریا سواں ہے، ٹھیک ہے، سرن ہے، اسی طرح اور بہت سے دریا ہیں جو کہ یہاں پر بہتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے دریا ہیں۔ تو ان 5 بڑے دریاؤں کی وجہ سے پنجاب کو پنجاب کا نام دیا گیا۔ اگلا سوال، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ چھانگا مانگا کے جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کا لگایا گیا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو جنگل تھے اور دنیا میں جو اکثر جنگل ہیں وہ خود بخود اگ گئے ہیں، جبکہ چھانگا مانگا وہ جنگل ہے جو انسان نے خود لگایا ہے۔ انفرادیت اور خاصیت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ خاصیت جو اس کو خاص بناتی ہے، اور انفرادیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اکیلی ویسی چیز، اپنی مثال آپ، اور اپنی مثال آپ تبھی چیز بنتی ہے جب اس میں کوئی خاص بات ہو۔ تو ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، انفرادیت اور خاصیت۔ اگلا سوال ہے، کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ کھیوڑا جو ہے وہ کیوں مشہور ہے؟ کھیوڑا میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ اب یہ جو نمک کی کان ہے اس کی وجہ سے کھیوڑا مشہور ہے، اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا پہاڑوں سے پنک سالٹ یا گلابی نمک جو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ پتھریلا نمک ہے، جبکہ باقی دنیا میں جتنا بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے وہ سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سمندری پانی جو ہے اس کو خشک کر کے نمک جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے چند ایک ممالک ہی ہیں کہ جن میں نمک کی کان موجود ہے۔
اور پہلی بڑی نمک کی کان جو ہے وہ غالباً اٹلی میں ہے یا پھر میکسیکو میں، ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک میں ہے، اگرچہ مجھے صحیح نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں بھی ہو، لیکن جہاں تک میرا گمان ہے اٹلی میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ اور یہ جو کھیوڑا والی نمک کی کان ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے، اور اس نمک کی کان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نمک کی کان سکندر اعظم نے دریافت کی تھی، یعنی اس علاقوں میں جو ان علاقوں میں پہاڑوں میں موجود نمک تھا وہ سکندر اعظم نے دریافت کیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سندھو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ سندھو سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہا جاتا ہے، اور سنسکرت جو ہے یہ اس خطے کی بہت پرانی زبان ہے۔ سنسکرت جو ہے وہ یعنی اس علاقے میں جب آبادی شروع ہوئی تو اس وقت جو زبان رائج تھی وہ سنسکرت تھی، اور سنسکرت جو ہے وہ بعد میں ہندی کی شکل میں آ گئی، کیونکہ ہندی جو ہے، ہندی اور اردو وہ تقریباً ایک سی زبانیں ہیں، یہ جدید زبانیں ہیں دونوں، ان کو بنے ہوئے تقریباً 500 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس خطے میں سنسکرت بولی جاتی تھی، باقی مقامی زبانیں بھی تھیں لیکن بڑی زبان جو تھی وہ سنسکرت تھی۔ خیر، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی ناران میں واقع ہے، اور یہ ہزارہ کا جو علاقہ ہے اس سے اوپر ناران کاغان آتے ہیں، ان میں یہ جھیل موجود ہے سیف الملوک، جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ حالانکہ اس علاقے میں اور بھی بہت سی جھیلیں ہیں، آنسو جھیل ہے سوائی، اور اس کے علاوہ لولو سر جھیل ہے، دودھی پتسر جھیل ہے، لیکن جو سیف الملوک ہے وہ ایک انفرادی حیثیت، خاصیت اس کی بالکل الگ ہے، وہ خوبصورت ہے بہت جھیل۔ آپ کو زندگی میں جا کر ایک مرتبہ ضرور وہ جھیل دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہڑپا اور موہنجو ڈارو کن صوبوں میں ہیں؟ ہڑپا کے کھنڈرات صوبہ پنجاب، جبکہ موہنجو ڈارو کے کھنڈرات صوبہ سندھ میں واقع ہیں۔ جو ہڑپا ہے یہ دونوں تقریباً ایک ہی دور کے شہر ہیں، اور موہنجو داڑو جو ہے وہ صوبہ سندھ میں واقع ہے، اور ہڑپا کا جو شہر ہے یہ کھنڈرات ہے، یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اس کے بعد آخری سوال، آخری جزء، جھیل منچھر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ تو سیف الملوک کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیف الملوک جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اس سوال کا جواب ہے سیف الملوک جھیل صوبہ خیبر پختونخوا، جبکہ منچھر جھیل صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ تو آپ منچھر جھیل یا جھیل منچھر کسی بھی طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ، کوئی دقت نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب سوال نمبر 4 ہے، ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مالا مال، پھر فلک بوس، چار چاند لگانا، گنجان آباد، ملیا میٹ، حسن سلوک، ہلکا بگوش اسلام۔ تو اس میں جو یہ پہلا لفظ ہے
اگر آپ دیکھیں الفاظ دیے گئے ہیں، محاورات دیے گئے ہیں، اس کے سامنے ان کے معنی دیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں جملے بنائے گئے ہیں۔ مالا مال کا مطلب بھرا ہوا، کسی چیز سے بہت زیادہ بھرا ہوا، اور پھر فلک بوس ہے، اس کا مطلب بلند و بالا، آسمان کو چومتا ہوا، چار چاند لگانا، اس کا معنی شان بڑھانا۔ گنجان آباد، زیادہ آبادی والا، ملیا میٹ، ختم ہو جانا یا نیست و نابود ہو جانا۔ اور حسن سلوک، اچھا اخلاق، اور آخر میں حلقہ بگوش اسلام، اس کا مطلب ہے اسلام میں داخل ہو جانا یا اسلام کے دائرے میں آ جانا۔ تو آگے جملے بھی ہیں اور وہ آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تمام سوالات کے جوابات اور جو الفاظ محاورات کے جملے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ نیا لے کے۔ فی امان اللہ۔